اب آپ کا یہ سوال کہ اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے کہ داعی اور مدعو کا جو ریلیشن ہے وہ انٹیکٹ رہے، وہ گڑبڑ نہ ہو. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہوگا کہ تمہاری اصل حیثیت کیا ہے. اگر مسلم ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو انہیں بتانا ہوگا کہ تمہاری اصل حیثیت بینگ اے مسلم کیا ہے. تو بینگ اے مسلم تمہاری اصل حیثیت داعی کی ہے. داعی مطلب خدا کے پیغام کو تمام انسانیت پہنچانے والا، اور تمہارے رسپیکٹ میں دوسری تمام کمیونٹیز یعنی اقوام مدعو کی حیثیت رکھتے ہیں. تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری ہی کو قرآن و حدیث کی زبان میں دعوت اللہ اور شہادت الناس کہتے ہیں. کل آخرت میں تمہاری نجات تمہارے انفرادی اعمال کے علاوہ جن چیزوں پر منحصر ہے وہ ہے تمہاری یہی شہادت کی ذمہ داری. شہادت اور دعوت کی ذمہ داری اپنے ساتھ بہت سارے تقاضے رکھتے ہیں. ان میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ تمہارا ریلیشن غیر مسلم اقوام سے جو کہ قرآن و حدیث کی زبان میں مدعو ہیں، قرآن و حدیث کی زبان میں اصطلاح میں مدعو ہیں، تو ان کے ساتھ تمہارے ریلیشنز اچھے رہنے چاہیے. غیر مسلموں کو دشمن نہیں بلکہ پوٹینشیلی فرینڈ سمجھنا چاہیے. دعوت و شہادت کا تقاضا ہے کہ تم غیر مسلموں سے کوئی مادی جھگڑا نہ چھیڑو. غیر مسلموں کے زیادتی کے باوجود ان کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ رہو. ان کی زیادتیوں کے باوجود یک طرفہ بنیاد پر ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے خدا کا پیغام تمہیں ان تک پہنچانا ہے، اور انہی باتوں پر کل آخرت میں تمہاری نجات ٹکی ہے. تو یہ باتیں طالب علم کو تعلیمی مراحل سے گزرتے ہی ہوئے بتانا ہوگا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ تعلیمی پروسیس کے درمیان ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے ذہن میں شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جو دیگر اقوام ہیں، ادر کمیونٹیز، یہ ہماری دشمن ہیں، یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہیں. تو ان کے اس بھرم کو ہمیں توڑنا ہوگا. یہ بھرم ہے دراصل، نہ تو یہ حقیقت ہے، اور نہ قرآن و حدیث ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا.